انہوں نے اپنی دنیا سے بھی اپنے نبی کو نکال دیا، اپنے دین سے بھی اپنے نبی کو نکال دیا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دادا ابو تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ ہماری تو 7 نسلوں سے گھر میں سے 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، ہم کیسے اس کو روک دیں؟ ہمارے تو دادا پردادا سے لے کر شادی کے فوراً بعد درگاہ پہ جا کر خامد اپنی بیوی کا منہ بعد میں دیکھتا ہے، پیر نوری بوری سرکار کو پہلے دکھا کر آتا ہے، دیکھ میں ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو رسمیں ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ قرآن سن کر، حدیث سن کر، فتوی رسول سن کر، قول حبیب سن کر، پھر اس کا زبان لڑک جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں، بزرگوں نے ایسے نہیں کہا۔ اب سوچئے اور غور کیجئے، یہ دلیل دینے والوں کو سمجھائیے۔ ایک انسان کا باپ ریڑھی چلانے والا ہو، ریڑھی سمجھتے ہو نا، گدھا گاڑی انڈیا پاکستان میں چلتی ہے، اور اس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، دنیا کی کوئی شخصیت اس کو یہ تانا دے گی پیودہ مذہب چھاڑتا؟ کوئی کہے گا اسے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ تو نے باپ کا مذہب کیوں چھوڑا؟ تیرا باپ ریڑھی چلاتا تھا، تو ڈاکٹر کیوں بن گیا؟ وہ فوراً جواب میں کہے گا بھائی میرا باپ ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، جوانی پڑھنے کی عمر اس نے برباد کر دی تھی، اور میں نے پڑھ لکھ لیا، لہذا میں ریڑھی چلانے والا نہیں بنا، ڈاکٹر بن گیا۔ کوئی اس کو یہ تانا نہیں دے گا تو نے باپ کا طریقہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے شادی کرنی ہو اور وہ چاہے میں خالہ کی بیٹی سے شادی کر لوں، ماں باپ اس کی منتیں کر لیں کہ تو یہ رشتہ نہ کر، تو پھوپھی کی بیٹی سے شادی کر لے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ ابو گزارا میں نے کرنا ہے یا آپ نے؟ زندگی تو میں نے گزارنی، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے اپنی بھگت لیا، میری بھگتنے کا وقت آیا تو میں اپنا فیصلہ خود کروں گا۔ کبھی اسے کوئی تانا نہیں دے گا تو نے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دیا، تو نے ماں باپ کی بات نہیں مانی۔ اور جہاں اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل کا وقت آتا ہے، ہر بندہ اس کو نبی کی سنت دیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا ماں پیو کا دین چھوڑ دیا، ماں باپ نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، بزرگوں نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، آباء و اجداد نے تو یہ نہیں سکھایا تھا، پیر و فقیر نے تو یہ نہیں کہا تھا، حضرت اور شیخ نے تو یہ پٹی نہیں پڑھائی تھی۔ دنیا کے معاملے کے اندر کوئی اس کو یہ تانا نہیں دے گا، اور جو ہی دین کی بات آئے وہ توحید کو اپنا لے، نبی کی رسالت پہ ایمان لے آئے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنا نکاح، اپنی طلاق، ایک ایک عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جائے تو سب سے پہلے تانوں کی تو اس کے اوپر یہی چلتی ہے، تم نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا۔ اور یاد کر لے شیطان کا یہ حربہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ سمامہ جب گرفتار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رہا کر دیا گیا، مسلمان ہو گئے، واپس مکے کی طرف چلے، اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی، سمامہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کی پارٹی مکے سے باہر نکل کے استقبال کرتی اور آواز کیا لگاتی ہے؟ غور کرنا، سبوتا یا سمامہ، سمامہ تو صابی ہو گیا ہے، اور صابی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا۔ تو نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا تو صابی ہو گیا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ تو وہابی ہو گئے۔ بات برابر برابر ہی۔ وہابی کا مطلب یہی ہے کہ وڈکیاں دی نہیں مانتا ہے، صرف رسول اللہ کی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آباء و اجداد کی بات کو چھوڑ کر ثمامہ رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں واللہ ما صبت، اللہ کی قسم میں کوئی صحابی نہیں ہوا بلکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا۔ اب سنیے انقلاب، انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اتباع رسول کیا ہے؟ ثمامہ اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی کیا رنگ چڑھا ثمامہ پر
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، آپ کے ساتھیوں نے مجھے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا اسلام مجھے پہلا سبق یہ دے رہا ہے اگر نبی اجازت دیں گے تو عمرہ کروں گا، نہیں دیں گے تو نہیں کروں گا، میرے لیے کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ آپ اجازت دو گے عمرہ کروں گا اور آپ اجازت نہیں دو گے تو عمرہ نہیں کروں گا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے پھر اس کی اپنے وجود پہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بن جاتا ہے۔ اہل مکہ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں، تمہارے گھر میں گیہوں میرے ذریعے سے آتے ہیں، جب تک مجھے میرا نبی اجازت نہیں دے گا تمہیں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں دے گا، ایک دانہ۔ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تصویر بولتی ہوئی آواز ہے کہ میری تجارت، میری عبادت، میری نماز، میرا ایک ایک عمل اب پابند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عزت کا راستہ ہے، نبی کی طرح عزت کا راستہ ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی کا امام، زندگی کا قائد، زندگی کا رہبر، زندگی کا رہنما تسلیم کیا اور اپنے آپ کو پابند کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اس کو عزت کیسے ملی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر نبی کے لیے چلتی ہے، غار کے دہانے پہ بھی نہیں پہنچتی، آسمان والا پہلے ہی جبرائیل کو اتار دیتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اس کو اس کے رب کا سلام کہنا، اور اس کو بتانا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تیار کر دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضا نہ حسب و نسب میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، نہ خوبصورتی میں دنیا کی ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن اپنی زندگی کو محمدی بنایا، زندگی کے ہر عمل میں اپنے لیے راہ نجات امام الانبیاء کو سمجھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے سے آگے سنا۔ کیا عمل کیا ان صحابہ نے؟ عمر رضی اللہ عنہ وارضا سے کہتے ہیں عمر میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا آپ کے خادموں میں سے ایک خادم کا، قریشی کا ہے، عمر ابن خطاب کا ہے۔ اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اور میں تیرے محل میں تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا ایک وقت پہ 7 مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں، نبی جو مانگتے ہیں عثمان دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ کہتے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ آخری بار حضرت عثمان کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں عثمان بس کرو بس کرو، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو، اللہ نے تمہاری جنت کا مجھ سے وعدہ کر دیا۔ ان کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ یہ دھرتی پہ چلتے تھے اور ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی آسمان سے اترتی تھی۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں قرآن کی تلاوت کرتا اور میرا گھوڑا بھی جگتا، میں تلاوت روک دیتا، گھوڑا سکون سے ٹہل جاتا، میں پھر تلاوت کرتا وہ پھر بھی لگتا، میں پھر روکتا وہ پھر سکون سے ٹہل جاتا۔ کہا میرے ساتھی تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، آسمان کے فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے،